بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کے لیگل حلقوں میں ان دنوں ایک بحث جاری ہے، ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہمارے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اب صادق اور امین رہے ہیں۔ یہ بات یا یہ سوال میں نہیں کر رہا بلکہ پاکستان کی بار کونسلوں اور بار ایسوسییشنز کے رہنما، قائدین اور سینئر وکلاء، قانون دان اور یہاں تک کہ سیاستدان بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ حال ہی میں جوڈیشل کونسل، سپریم جوڈیشل کونسل جسے کہتے ہیں، اس کا ایک اجلاس ہوا اور جس میں جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جناب عمر عطا بندیال صاحب، ان کے تجویز کردہ یا ان کے پینل کے تجویز کردہ جو 5 نام تھے ججوں کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کرنے کے لیے، ان 5 کے 5 ناموں کو مسترد کر دیا گیا، جبکہ ایک جج صاحب ہیں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب قیصر رشید صاحب، ان کے نام کو ڈیفر کیا گیا۔ اور اس کے بعد اس اجلاس میں جب دیکھا انہوں نے کہ 5 ووٹ مخالفت میں آئے تو چیف جسٹس صاحب عجلت میں اجلاس اس وقت ختم کر کے چلے گئے یا اٹھ گئے اس اجلاس میں سے جب سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنا بیان دے رہے تھے یا اپنی معروضات یا گزارشات یا جو بھی آپ اسے کہیں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے۔ قانون دانوں اور وکلاء کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں اس طرح کی صورتحال یعنی سپریم جوڈیشل کونسل میں اس طرح کی صورتحال کبھی نہیں ہوئی کہ ایک چیف جسٹس صاحب غصے میں اٹھ کر اجلاس سے چلے جائیں۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے ایک پریس ریلیز آئی، پریس ریلیز کے بعد ایک آڈیو ٹیپ آئی، لیکن 2 جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کی جو سینئر جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے علاوہ جسٹس سردار طارق مسعود، انہوں نے ایک خط لکھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو، اور اس خط میں واضح طور پر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے دروغ گوئی کی ہے، ان ادر ورڈز جھوٹ بولا ہے اور ایک غلط قسم کی پریس ریلیز جاری کی ہے۔ اجلاس مؤخر نہیں، اجلاس ختم ہو گیا تھا اور تمام کے تمام جج صاحبان کا کیس جو ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا تھا 5-4 کی نسبت سے، یعنی 5 افراد نے مخالفت میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور 4 افراد بشمول چیف جسٹس اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی، ان کے ووٹ ایک طرف تھے، اور اٹارنی جنرل اشتر اوصاف اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین اور 2 جج صاحبان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود، ان کے ووٹ ایک طرف تھے۔ اب یہ جو دروغ گوئی یا جھوٹ بولنے کا الزام ہے یہ بڑا سنگین الزام ہے۔ اس کے بعد اب میں بھی سوال پوچھ سکتا ہوں، آپ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اب ہمارے چیف جسٹس صاحب ان جج صاحبان کی نظر میں یا یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے جو دیگر ارکان ہیں ان کی نظر میں اب یہ صادق اور امین رہے ہیں یا نہیں رہے؟ اور کسی بھی جج کے جو کنڈکٹ ہوتا ہے اس کو آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہی اس کے خلاف ریفرنس بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا چیف جسٹس یا کوئی معزز جج صادق اور امین نہیں رہا، یعنی اس نے دروغ گوئی کیا، صادق کسے کہتے ہیں؟ سچ بولنے والے کو، اور امانت دار کسے کہتے ہیں؟ کہ امانت کی حفاظت کرنے والے کو۔ اور جب آپ کی ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے اعلیٰ منصب پر فائز
عہدیدار یا منصبدار جو کہ چیف جسٹس ہیں ان پر ان کے ساتھی جج جو ہیں وہ صادق کے برعکس یعنی دروغ گوئی جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں تو یہ معمولی الزام نہیں ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دو اس میں صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ چیف جسٹس صاحب اتنا بڑا الزام لگنے کے بعد کیا وہ اخلاقی طور پر اب اپنے آپ کو چیف جسٹس کے عہدے پر رکھنا گوارا کریں گے، مستعفی ہوں گے؟ کیونکہ یہ معمولی الزام نہیں ہے، اور ایک جج پر یہ میں نے یا آپ نے الزام نہیں لگایا، ایک جج پر اس کے ساتھی ججوں نے الزام یہ لگایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں واضح ایک تقسیم نظر آتی ہے کہ ہم خیال ایک طرف اور دوسرے لوگ یا دوسرے جج صاحبان یا برادر ججز جنہیں ہم کہتے ہیں معزز ہیں ہمارے لیے سب کے سب، وہ ایک طرف۔ اب ایک طرف کے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے یہ الزام لگا دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو مس کنڈکٹ کے زمرے میں لا کر یہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ حکومت ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف صدارتی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں ہی بھجوا دے۔ اب یہ صدارتی ریفرنس اسی طرز کا ہوگا جس طرح سابق حکومت نے یعنی سابق وزیر اعظم نے اس وقت کے وزیر قانون کے کہنے پر صدر کو بھجوایا، اور صدر نے وہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوایا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف۔ میں ذاتی طور پر اس طرح کے ریفرنسز کے خلاف ہوں اگر آپ میری ذاتی رائے مانیں، کیونکہ اگر ایک غلطی سابق دور حکومت میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کی تھی، جس کو بعد میں انہوں نے تسلیم بھی کیا تھا کہ انہیں اس حوالے سے غلط معلومات یا اطلاعات فراہم کی گئی تھی، یہاں تک کہ سابق ڈائریکٹر جنرل FIA بشیر میمن نے یہاں تک الزام لگایا کہ ان کو عمران خان یا سابق وزیر قانون اور دیگر شہزاد اکبر وغیرہ نے انہیں تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو گرفتار کر لیں۔ یہ ریکارڈ پر ہیں ان کے الزامات۔ میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ کچھ بھی ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ اعلیٰ ترین جو عدالت ہے پاکستان میں اس کے چیف جسٹس ہے۔ اگر ان کے خلاف ریفرنس آتا ہے تو نہ صرف یہ ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر عدم اعتماد ہوگا، دوسری جانب اس سے انتقام کی ایک بو آئے گی کہ حال ہی میں موجودہ چیف جسٹس جس بینچ کے سربراہ تھے انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس کے ذریعے پنجاب میں چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ مقرر کیا، جن کو اب حکومت PDM اور پیپل پارٹی عدالتی وزیر اعلیٰ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پاکستان کے عدالتی نظام اور جوڈیشل جو سسٹم ہے وہ آلریڈی دنیا میں 128ویں یا 30ویں نمبر پر ہے، وہ مزید نیچے چلا جائے گا عالمی رینکنگ میں، اور پاکستان کی جگ ہرسائی ہوگی۔ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے دنیا کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور دنیا میں اس بات پر بحث شروع ہو جائے گی کہ اندازہ کیجئے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں اعلیٰ ترین عدالت کے ایک اعلیٰ ترین منصبدار یا عہدیدار یا چیف جسٹس کے خلاف حکومت یہ ریفرنس فائل کر رہی ہے کہ وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو یہ ایک اچھی مثال نہیں ہوگی دنیا کی نظر میں۔ لیکن مہذب معاشروں میں کبھی بھی کسی جج پر اس قسم کا الزام لگے، جس الزام میں وہ الزام کیا ہے، دروغ گوئی کا، جھوٹ بولنے کا، تو اور وہ الزام بھی میں اور آپ نہ لگائیں بلکہ ان کے ساتھی جج صاحبان لگائیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ مہذب دنیا میں جج جو ہیں وہ اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جاتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے یہ اس کو حالات کی ستم ظریفی کہیے کہ مکافات عمل کہیں یا جو بھی کہیں، یا اللہ کی طرف سے جو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر ہے انعام کسی چیز کا دیتا ہے تو پھر اس کی رسی جو ہے وہ رسی کو ڈھیل دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس رسی کو کھینچ بھی لیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک وزیر اعظم کو اسی سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے صادق اور امین نہیں قرار دیا، بلکہ ایک فضول فریولس
چھوڑے اس بات کو، کاموں والے کیس میں ایک وزیر اعظم کو تا حیات نااہل قرار دے دیا گیا، اور اس کے مخالف شخص کو، جو بھی سابق وزیر اعظم ہے لیکن اس وقت اپوزیشن میں تھے، ان کو صادق اور امین کا رتبہ دے دیا۔ آپ اور میں اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اس دنیا میں صادق اور امین کا رتبہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اور خاص طور پر ایک ایسے شخص کو جو دن میں 1000 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے۔ چلیں اگر 1000 مبالغہ ہے تو 10 جھوٹ تو وہ ضرور بولتا ہے، اور ساری قوم کو اس بات کا علم ہے۔ اور پھر جتنا بڑا وہ امانت دار ہے، وہ ان کی امانت کی ساری چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو، چاہے وہ ملک ریاض سے ہتھیائی گئی 456 کنال اراضی ہو، چاہے وہ سعودی شہزادوں کی طرف سے دی گئی گھڑیاں جو ہیں وہ توشہ خانہ سے غائب کر کے بیچنا ہو۔ بہت سے الزامات ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں ضمیر جو ہے وہ کبھی دوران اقتدار، دوران ملازمت نہیں جاگتا۔ اکثر ضمیر ججوں کا جاگے، جرنیلوں کا جاگے، سیاستدانوں کا جاگے، وہ ضمیر جاگتا ہے، یا بیوروکریٹس کا جاگے، ایون صحافیوں کا جاگے تو اس وقت جاگتا ہے جب، جس کو ہم معورتاً کہتے ہیں نا، آپ کی ٹانگیں قبر میں ہوتی ہیں، آپ کو پھر اللہ کا خوف یاد آ جاتا ہے، پھر اس خوف کے باعث پھر آپ ایک کتاب لکھتے ہیں، اس کتاب میں آپ کا ضمیر جاگتا ہے، آپ ان تمام غلطیوں پر قوم سے معافی مانگتے ہیں جو آپ نے دوران اقتدار یا دوران ملازمت کی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت آپ ان غلطیوں پر فخر کرتے ہیں۔ یہ ہے ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام کہ کیا وہ اس کو ضمیر کا جاگنا کہیں گے، کہ پھر اس کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ ندامت کے باعث، شرمندگی کے باعث اب آخرت یا یوم آخرت کا آپ کو اب خوف ہے، تو اب آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ ممکن ہے معافی تو اللہ کسی وقت بھی قبول کر سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ دوران اقتدار ہی اپنے کیے پر نادم ہو، قوم سے معافی مانگیں، استعفیٰ دیں، باعزت طریقے سے گھر جائیں، تو یہ آپ کے لیے، ملک کے لیے، اداروں کے لیے، ریاست کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔